مثال کے طور پہ اصحاب الرسول کی تکفیر، یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ قرآن جن لوگوں نے ہمیں پہنچایا ہم ان کو کافر مانیں گے تو قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ آپ سوچیں نا کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن پہنچایا ہے، اللہ کے نبی سے قرآن کو حاصل کر کے اس کو محفوظ کر کے انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اور پھر ان لوگوں کو ہم کافر مان لیں تو قرآن کی کیا حیثیت بچ جاتی ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، So, ایک یہ what مسئلہ we ہے۔ پھر ان کا جو ختم نبوت کی خلاف ورزی جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ امام جو ہے انبیاء سے بہتر ہے۔ اب قادیانیوں کا کیا قصور ہے جن کو پوری امت مسلمہ کافر سمجھتی ہے؟ قادیانیوں کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کافر ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں دعوی نبوت کر دیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد نبی ہے۔ اب ہم اس میں جائیں گے نہیں کہ وہ کیسا نبی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ذلی، بروزی، غیر حقیقی، مجازی، یہ اس طرح کا نبی ہے، غیر تشریعی۔ ہم کہتے ہیں we don't care about that، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا نبی ہے۔ جس وقت تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ نبی ہے اور محمد رسول اللہ کے بعد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں پیدا ہوا اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے بھی کیا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے اماموں کو نبی نہیں کہتے، ہم انہیں نبیوں سے افضل کہتے ہیں، یہ تو بڑا کفر ہو گیا۔ اور بھائی ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، اس کو ہم کافر کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے امام ہیں وہ انبیاء سے بھی بہتر ہیں، نبی نہیں ہے، بہتر ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے اس سے بہتر۔ اب نبی سے بہتر تو اللہ نے قرآن میں ہمیں کسی انسان کی نشاندہی نہیں کی کہ قرآن میں کسی کا اللہ نے ہمیں بتایا ہو کسی شخص کا کہ وہ نبیوں سے بہتر ہے۔ ایون خضر علیہ السلام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، وہ اولیاء میں سے ہیں یا انبیاء میں سے ہیں، اس پر بھی مسلمانوں کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر تھے، ہاں ان کو وہ علم دیا گیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اس سے انہوں نے بہتری کا دعویٰ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی رسول اللہ ہیں۔ اسی وجہ سے جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ انبیاء سے بہتر کوئی شخص محمد رسول اللہ کے بعد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ شہنشاہ نقوی جو اہل تشیعوں کا بہت بڑا لیڈر ہے پاکستان میں، اس نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور تمام دیگر انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اس سے حضرت علی کی شان میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی کی شان وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے بیان کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں حضرت علی کی شان کو بڑھانے کے لیے ان کو انبیاء سے افضل ماننا ضروری نہیں ہمارے لیے۔ یہ کفریہ عقیدہ جو کوفہ اور قم میں گھڑا گیا تھا، ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عقیدے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اسلام ہمیں مکے اور مدینے سے پہنچا ہے، قرآن کی آیات مکی ہیں اور مدنی ہیں، جو ہمیں قرآن مکے اور مدینے سے پہنچا ہے اس میں اس عقیدے کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اہل تشیعوں کے جتنے بھی عقائد ہیں، جو میجر عقائد ہیں جو ان کو اہل اسلام سے علیحدہ کرتے ہیں، وہ عقیدے قرآن اور سنت میں نہیں پائے جاتے۔ ایون حتیٰ کہ اہل بیت کی طرف جو تعلیمات اور جو جھوٹ اہل تشیعوں نے منسوب کیے پچھلے 1200 سال میں، ان میں بھی یہ تعلیمات نہیں پائی جاتی، ان میں بھی یہ تعلیمات نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، آپ سارے شیعوں کو مطلب کہ سب کو کافر سمجھتے ہو؟ جن شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء، یہ تو غلط ہے کہ اگر آپ نہیں، میں جن کا کہہ رہا ہوں نا، میں جن کا کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے تو ادھر کہا آپ کفر سے اسلام میں آ گئے، ٹھیک ہے، تو کفر ہے نہیں ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ اہل بیت، جو انہوں نے خود ایک لسٹ گھڑ لی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں، جو انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے نا ائمہ کی، باقی تمام ائمہ کو 6 طلاقیں دے کے انہوں نے فارغ کر دیا ہے۔ تمام حضرت حسین کی اولاد اور حضرت حسن کی تمام اولاد فارغ، وہ ائمہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ اہل بیت سے مراد ان کے جو ہے نا وہ
جو لسٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ حضرت علی، حضرت حسن حسین، پھر حضرت حسین سے آگے صرف حضرت حسین کی لڑی، حضرت حسن کی لڑی کو کاٹ دیا گیا ہے. حضرت حسن کی اولاد کو یہ نہ صرف ائمہ نہیں مانتے بلکہ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں. الکافی میں روایات ہیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ رستے سے ہٹ گئے ہیں، کافر ہیں وہ. اور یہ میں اگر آپ دلیل مانگیں گے تو میں نکال کے دے دوں گا، ٹھیک ہے. تو حضرت حسین کی لڑی سے پھر انہوں نے چنے ہوئے بندے، اسپیسیفک بندوں کی تخصیص کی ہے. کون؟ حضرت زین العابدین، پھر حضرت امام محمد الباقر، ٹھیک ہے، پھر جعفر الصادق رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ ہمارے لیے قابل احترام اور قابل اتباع لوگ ہیں، اوکے. لیکن ہم ان کی تعلیمات ہماری کتب میں موجود ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور تم اہل بیت کے منکر ہو یا ان کے دشمن ہو، ہمیں ایک ہی بات کہتے ہیں، آج ثابت کر دو کہ تمہارے پاس اس لسٹ، جو تم نے اہل بیت کی لسٹ ایک منعقد کی ہے، اسی لسٹ کی تعلیمات تمہارے پاس موجود ہے. ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ثابت کر دو کہ تمہارے پاس حقیقتاً امام حضرت زین العابدین، امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق، جن کو یہ لوگ امام کہتے ہیں. میں شیعہ سینس میں امام نہیں کہہ رہا، کیونکہ شیعہ سینس میں امام کا مطلب ہی کچھ اور ہے. وہ امام کا مطلب ہی ایک ڈیمی گاڈ پرسنالٹی ہے جس کو خدائی صفات یہ لوگ دیتے ہیں جن لوگوں کو. ہم جب امام کہتے ہیں نا، ہم اہل سنت کے سینس میں کہتے ہیں، بلکہ امام کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے ان حضرات کے لیے. اس کی وجہ جی 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 میرا آپ سے یہ سوال ہے، تو مطلب کہ اگر ایک شیعہ آپ کے پاس آتا ہے، جن کو میں جانتا ہوں اکثر شیعہ کو، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ نبیوں سے افضل نہیں ہے، اور نہ وہ شیعہ مانتا ہے کہ امام کے پاس مطلب کہ پورے کائنات کے اثرات ہیں. آپ اس کو مسلمان سمجھے گا ایون دو ہی اسٹل بلیوز کہ اس کو ہم امام 12 ہے. بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا ائمہ اطہار کو، ٹھیک ہے، جن کو ہم ائمہ اطہار یہ کہتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا وہ طہارت کا بھی جو کانسیپٹ ہے نا قرآن میں، وہ امہات المومنین کے لیے ہے اور انہوں نے اور اشخاص کے لیے اس کو استعمال کیا ہوا ہے. بقول ان کی ائمہ اطہار، اگر میں ان کو انبیاء سے افضل نہیں مانتا، میں ولایت و تکوینیہ کو صحیح نہیں مانتا، جس کے تحت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ کے پاس کائنات کی پوری طاقت ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی کائنات کا ہر ذرہ ان کے تصرف میں ہے. یہ عقیدہ اگر ایک شیعہ نہیں رکھتا، کیا وہ مسلمان ہے؟ بالکل مسلمان ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک منٹ، اور بالکل ایک منٹ، وہ بالکل مسلمان ہے، لیکن وہ شیعہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں نا، آپ میری بات تو سن لیں. وہ اتنا عشریہ شیعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عقائد باقاعدہ ان کے ڈاکومنٹڈ عقائد ہیں. اب مثال کے طور، ایک منٹ، ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں بخاری شریف کو نہیں مانتا، میں صحیح البخاری کو جھوٹ سمجھتا ہوں. کیا مجھے سنی مان لیں گے؟ ہم کہیں گے بھائی تو سنی نہیں ہے، تو ٹنی ہے، تو کنی ہے، تو پنی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو سنی نہیں ہے، تو اہل سنت سے تیرا تعلق نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے یہ عقائد تو ہے ہی نہیں ہے، ہم کہیں گے بھائی تم اتنا عشریہ امامیہ شیعہ نہیں ہو، تم کچھ اور ہو. تم نے اپنا ایک پرسنل ورژن بنایا ہوا ہے، تم اس پہ گامزن ہو، نو پرابلم، ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں. ہمیں مسئلہ آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ شیعوں کی کتابیں جو ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کون سی کتاب پڑھی؟ میں کوئی عالم نہیں ہوں. نہیں، آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، ایک کا نام بتائیں مجھے. الکافی میں سارے عقیدے یہ موجود ہیں. لیکن وہ الکافی کو الکافی میں تحریف قرآن کا عقیدہ موجود ہے. الکافی میں ائمہ کی طرف یہ خدائی صفات ساری جو منسوب کی گئی ہیں، الکافی میں اور اتنی کفریات. جی جی، الکافی کو وہ بخاری کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز ہی صحیح ہے. آج کے جو اصولی شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، اخباری کی میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو ایک یہاں ادھر کوئی ٹیکنیکلٹی تو آ جائے گی، ٹھیک ہے. نہیں آتی. اگر ایک شیعہ مانتا ہے کہ وہ 12 اماموں میں مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف ولایت تکوینی مطلب یہ نہیں مانتا کہ وہ پوری کائنات کو، بھائی وہ اتنا عشریہ امامیہ شیعہ نہیں ہے. وہ ہو گیا 12 اماموں کو وہ مانتا ہے. اور 12 اماموں کو کیا مانتا ہے وہ مانتا ہے کہ اللہ نے ان کو چوز کیا. ٹھیک ہے، اللہ نے تو پہلے ان کو چوز ہی نہیں کیا، ان کو تو کوفے والوں نے اور کم والوں نے چوز کیا. نہیں، وہ دیکھیں مان لے بے شک، پہلے ہم اس کو کہیں گے ہمیں ثابت کر بھائی ان کو اللہ کو چوز کی، اللہ نے ان کو چوز کیا ہے، تو جو اللہ کی چوائس کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ تو کافر ہے.
جو اللہ کی چنی ہوئی چیز کو بولتا ہے میں نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں ہم اس لسٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ تھے، یہ اللہ کے نبی کی اولاد تھے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین. ہم ان سب کو امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام تقی علی، امام نقی علی، امام علی رضا، ان سب کو ہم اولیاء اللہ مانتے ہیں. ہم ان کو دل و جان سے چاہتے ہیں. ہم ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں. ہم انہیں رحمت اللہ علیہم کہتے ہیں. ہم انہیں علیہ السلام اس لیے نہیں کہتے کہ شیعوں کا گھڑا ہوا ایک پکھنڈ ہے جس کو پکھنڈ کہتے ہیں. کیا آپ ان کو علیہ السلام نہیں کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں علیہ السلام. میں ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی دیکھیں علیہ، میں آپ کو نہیں کہتا السلام علیکم. بھائی آپ ایک معمولی مسلمان ہیں، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، ان کے بارے میں ہم علیہم السلام کیوں نہیں کہیں گے؟ ہم کہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے یہ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ جب اگر آپ ان کو علیہم السلام نہیں کہیں گے آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. کیوں توہین کر رہے ہیں؟ بھئی ہم ان کو رضی اللہ، ہم علیہم السلام اس لیے نہیں کہتے کہ ہم جو تشیع کا پروپیگنڈا ہے اس کا رد کرنا چاہتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو ان پہ، لیکن انہوں نے کچھ مولا علی مثال کے طور پہ. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کے دور میں مسئلہ ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کو مولا علی مولا علی مولا علی کہتے رہیں تاکہ سننے والا یہ سمجھے کہ آپ مولا علی ان کو شیعہ سینس میں کہہ رہے ہیں. یعنی جو ایک تاثر آتا ہے نا، جو تاثر ایک یہ آتا ہے کہ مولا علی تو ایک شیعوں، حالانکہ ہم اس کو مانتے ہیں. مولا کا مطلب کہتا ہے ولی، اللہ کا ولی، نبی پاک کا ولی صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، ہم حضرت علی کو ولی اللہ مانتے ہیں، لیکن ہم اسے کلمے میں نہیں پڑھتے. ہم حضرت عمر کو بھی ولی اللہ مانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ حضرت علی کو ایک علیحدہ کر کے شخصیت بنا کے پیش کرتے ہیں نا، اور اہل سنت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو بالکل ایک علیحدہ کیٹیگری میں رکھیں اور تمام جو دوسرے اصحاب و رسول ہیں اللہ کے نبی کے، ہم ان کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں. ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے ہماری کتابوں کی بنیاد پہ بنا ہے، قرآن اور احادیث صحیحہ. ہمارا عقیدہ، ہمارے عقائد ان کی بنیاد پہ بنے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے علماء نے جو تشریحات کی ہیں ہم ان پر چلیں گے. ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ جو اہل ایمان تھے اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور ہر صحابی کے فضائل اپنی جگہ، حضرت علی کے فضائل اللہ اکبر. ہم انہیں شیر خدا کیوں کہتے ہیں؟ کیا اہل سنت ہم لوگ کیا حضرت علی کو شیر خدا نہیں مانتے؟ ہم حضرت علی کے وہ فضائل بیان کر سکتے ہیں جو کبھی شیعوں نے اپنی پوری حیات میں، اپنی پوری زندگی میں نہیں بیان کیے ہوں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں وہ فضائل موجود ہیں. ہمیں اہل تشیعوں کے جھوٹ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو گھڑی ہوئی روایات ہیں، جو الٹی سیدھی خرافات انہوں نے اپنی کتابوں میں ڈالی ہوئی ہیں حضرت علی کو خدا بنانے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے سر کے گرد ایک یہ دائرہ بنانے کے لیے جو کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کے سر کے گرد ایک دائرہ. آپ جب کسی چرچ میں جائیں گے حضرت عیسیٰ کی تصویریں دیکھیں گے تو ان کے سر کے گرد آپ ایک دائرہ دیکھیں گے جس کو ہیلو کہتے ہیں. ہیلو. یہ اسی طرح اہل تشیع نے اپنی حسینیات میں، آپ عراق میں چلیں جو حضرت علی کی انہوں نے ایک خیالی تصویر بنائی ہوئی ہے. ممکن ہے حضرت علی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. بھائی ایک آپ نے تصویر بنائی ہوئی ہے اور آپ نے ایک شخص، ایک شبیہ دی ہوئی ہے نا حضرت علی کو، پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی اور مونچھ ہے، اور اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ کے بہت خوبصورت ایک امیج بنایا حضرت علی کا. ہم کہتے ہیں حضرت علی کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس قسم کا بندہ حضرت علی کی طرح لگے. ہم کہتے ہیں حضرت علی اللہ کے ایک خوبصورت ترین بنائی ہوئی مخلوق تھے. ہم ان کی شان کو کیوں گھٹائیں؟ ان کو اپنا تصور دے کے، اپنے تصور میں ان کی ایک شبیہ بنا کے اس کو پینٹ کر کے ہم دیواروں پہ لگا دیں اور ہم کہیں حضرت علی کی یہ تشبیہ. یہ تو توہین ہے حضرت علی کی کہ تم ان کو بتا دو کہ میرے خیال میں یہ سب سے خوبصورت. بھائی تمہاری خوبصورتی جو ہے بھاڑ میں جائے، حضرت علی جو ہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ہمارے تصور میں. لیکن میری بات مکمل، میں جو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیں جو فضائل ہیں نا حضرت علی کے، وہ اپنی جگہ مسلم ہیں. اسی طرح حضرت عمر کے جو فضائل ہیں، حضرت ابوبکر کے جو فضائل ہیں، حضرت عثمان کے، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، لسٹ اتنی لمبی ہے کہ جب آپ ہماری کتابوں میں جائیں گے وہاں فضائل صحابہ لکھے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ فضائل صحابہ پڑھیں گے تو اس میں حضرت علی کے بھی فضائل ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بھی فضائل ہیں، اور حضرت حسن
اور حسین حسنین رضی اللہ عنہما ان کے بھی فضائل موجود ہیں. تو ہمیں یہ کہنا کہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن ہیں یا ان سے نفرت یا بغض رکھتے ہیں، اس سے بڑا تو جھوٹ پوری دنیا کی ہسٹری میں کبھی گھڑا ہی نہیں گیا. اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا، گیس لائٹنگ، لوگوں کو گمراہ کرنا، رستے سے ہٹانا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا. ہم جتنی محبت اہل بیت، ان کی لسٹ اور ان کی لسٹ کے علاوہ، ان کی لسٹ کیا ہے؟ اہل بیت سے کیا مطلب ہے شیعوں کا؟ شیعوں کا مطلب ہے اہل بیت سے مراد صرف وہ 5 لوگ جو چادر کے نیچے تھے، جن کو یہ 5 تن پاک کہتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت حسین کی اولاد سے وہ لڑی جو آ کے امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ پہ ختم ہوتی ہے، اور ایک خیالی امام انہوں نے بنائے ہیں جو پچھلے 1200 سال سے قرآن کو لے کے غائب ہیں. کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن، اصلی قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، وہ عوام الناس کو ملا ہی نہیں. اصلی قرآن جو ہے وہ امام مہدی کے پاس ہے، وہ قیامت سے پہلے جب نکلیں گے غار سے وہ لے کے آئیں گے. پچھلے 1200 سال سے امت مسلمہ کے پاس تحریف شدہ، تبدیل شدہ اور کرپٹڈ قرآن ہے، اور اللہ نے جان بوجھ کے ہمیں اس قرآن سے اصلی سے محروم کر دیا. جبکہ اللہ اسی قرآن میں فرماتے ہیں جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے، بقول شیعہ کے ٹوٹی پھوٹی کنڈیشن میں یا کٹی پٹی کنڈیشن میں جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کو کرپٹ کر دیا گیا ہے، صحابیوں نے جان بوجھ کے اس کو تبدیل کر دیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن سورہ بقرہ کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا. کس لیے یا اللہ؟ کس لیے؟ ہدی للناس، ناس انسانیت کی ہدایت کے لیے. او بھائی، جب قرآن ہی غائب ہو گیا، پچھلے 1200 سال سے امام مہدی قرآن لے کے غار میں چلے گئے، اور 1200 سال سے ہمارے پاس کرپٹڈ قرآن ہے، کون سی ہدایت، کون سی ہدا، اور کون سی ہدایت، اور کون سی بینات؟ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ عقیدہ کہ اصلی قرآن امام مہدی کے پاس تھا یا ہے، اور وہ ابھی غائب ہیں. وہ تب نکلیں گے جب قیامت کے بہت قریب ہم پہنچ جائیں گے. پتہ نہیں اب قیامت کب آئے گی ان کی. اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں، اتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اسرائیل نے تباہی پھیر دی ہے امت مسلمہ میں، اور ابھی تک امام مہدی قرآن لے کے حاضر نہیں، اور قرآن سے محروم کر دیا. ہاں ضرور ضرور، یوکرین میں شروع ہو گئی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. اسی سوال پہ میں دوبارہ آؤں گا جو میں نے آپ سے شروع میں پوچھا. شیعوں کا اب ٹھیک ہے، شیعوں کے بارے میں آپ نے کافی کچھ کہہ دیا، ان کو سائڈ کر دیا. باقی جو نہیں، آپ سائڈ پہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں ان کو؟ مسلمان کے بارے میں اہل حدیث میں نے آپ سے سوال پوچھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریلوی مسلمان، دیوبندی مسلمان، چاہے ان کے جو عقیدہ ہے جو کہ اہل حدیث کفری سمجھتے ہیں عقیدہ، جو مرضی ہو، بالآخر وہ اپنے گناہ کٹا کے وہ بھی ایک دن جنت میں چلے جائیں گے؟ جی بالکل. مسلمان ہر، آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال کیا آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی اپنے جو گناہ جو ہیں ان کو کاٹ کے اس کے بعد ایونچولی آدھے کو جو ہے. آپ نے پوچھا ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کو شامل کرتے ہیں نا، صوفی، غیر صوفی، سب لوگ. شیعوں کا تو آپ عقیدہ ہی کفری ہے. نہیں، شیعہ ایک پیرالل ریلیجن ہے، ایک متبادل دین ہے. میں آپ کو اس سے زیادہ صریح الفاظ میں کیا بتاؤں؟ اتنا اشریہ تشیع جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک متبادل دین ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے. اس کو میں بتاتا ہوں اس کی وجہ. بھائی ان کی سورسز ہی اور ہیں. ہاں، اب آتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اس میں دیوبندی، بریلوی، صوفی، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اثری، ماتوریدی، اشاعرہ سب لوگ شامل ہیں. کیا وہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. جو ایمان کی حالت میں مرے گا، کلمہ گو ہوگا، وہ اللہ کے ہاں اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ جو شخص کلمہ گو خطاؤں کے باوجود، اگر اس کے ایکشن میں، اس کے عمل میں یا عقیدے میں کوئی خطا ہے، چھوٹی خطا ہے، اللہ اس کو معاف دے. اگر وہ مشرک ہے، مثال میری بات سن لیں، اگر وہ مشرک ہے، اگر اس نے کسی قسم کا بھی شرک جلی کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں، اصلی قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اس میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے. شرک بے شک میرا باپ کرے، میری ماں کرے، اہل حدیث کریں، دیوبندی کریں، بریلوی کریں، کوئی بھی شرک کرے، وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے
وہ بہت سخت شدید خطرے میں ہیں، کیونکہ ان کے عقائد شرک سے بھرپور ہیں. صرف یا علی مدد یا فاطمہ اغیثینی کہنا ہی شرک نہیں ہے، یہ شرک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ائمہ کرام جو ہے ان کے پاس پوری کائنات کا تصرف ہے جو اللہ نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے دیا ہے، اس کو کہتے ہیں تفویض. جب اللہ نے ان کو تصرف دے دیا تو اب وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اب اس میں اتنے پرابلمز ہیں، اس عقیدے میں اتنے پرابلمز ہیں، میں کہاں شروع ہوں. اس کا مطلب حضرت امام حسین نے خودکشی کی اور پھر اپنی خاندان کو بھی انہوں نے مروایا، نعوذ باللہ. یعنی ان کو تصرف بھی تھا، وہ ایک پھوک سے اس طرح کرتے اہل کوفہ عبید اللہ بن زیاد اور اس کی فوجیں اڑ جاتی. وہ جو کوفے کے شیعہ تھے جنہوں نے بلا کے غداری کی ان کے ساتھ، اور پھر جو شامی 5-10 بندے تھے وہاں پہ موجود، یا 20 25 50 جو بھی تھے، وہ سارے کے سارے اڑ جاتے حضرت حسین کی ایک پھوک سے. رائٹ. اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر ان کے پاس یہ کائنات کا تصرف ہوتا جس طرح اہل تشیع ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ سب کو اڑا دیتے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ سب ایکٹنگ تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ تمام ایک تھیٹر تھا. تھیٹر کیا تھا؟ حضرت حسین کو پتا ابھی کیا ہونے والا ہے. ابھی میں یہاں سے جاؤں گا مدینے سے مکہ، مکے سے میں جاؤں گا کوفہ، اور کوفے سے پھر میں جاؤں گا کربلا. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے. اور میرے بچے بھی وہ سارا جو مقتل آف لوط بن یحییٰ، وہ جو کتاب ہے مقتل حسین، وہ ساری کتاب جو لکھی ہوئی ہے، ساری سٹوریاں، سب جھوٹ بکواس جو لکھا ہوا ہے اس میں، وہ سارا حضرت حسین کو پتا تھا ہونا ہے اور انہوں نے جان بوجھ کے مروا دیا. حضرت حسن کو بھی پتا تھا کہ میں معاویہ کی بیعت کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ساری خرابیاں معاویہ میں موجود ہیں. آگے یزید جو ہے وہ بن جائے گا اور بنو امیہ تباہی پھیر دے گی. تو پھر بھی اس کے جاننے کے باوجود انہوں نے بنو امیہ کو حکومت دے دی. اور بھائی یہ عقیدہ کہاں سے سینس بناتا ہے؟ ہاؤ ڈز دس بلیف میک سینس؟ یہ سوچنے کی بات. ان سے ایک سوال لے لوں پھر میں آتا ہوں. وہ یہ میں جاننا چاہ رہا تھا، وہ اپنے حدیث تو آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہوں گے، وہ جو جمعرات والی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھنے کا سامان منگواؤ، جی آپ جی تو میں نے جو منع کر دیا تھا وہ آپ کیسے لے گئے؟ بہت اچھا سوال کیا. جو ہمیشہ اہل تشیع یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی جو جمعرات کی کیٹاسٹرفی ہے اس کو کہتے ہیں کلیمٹی آف تھرسڈے، جس کو واقعہ کرتاس بھی کہتے ہیں. کیا ہوا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، علیل تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک قلم لا دو اور ایک کاغذ لا دو، میں کچھ نصیحت لکھنا چاہتا ہوں. جس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو گیا، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہو گیا، بڑی اچھی بات کی آپ نے. اب یہاں پہ کچھ مسائل ہیں. یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ نبی پاک نے نصیحت کرنی ہے. اب وہ نصیحت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، کیونکہ نبی تو اپنی طرف سے کوئی نصیحت کر ہی نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے حکم دیا نبی پاک کو کہ یہ نصیحت لکھو. اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ بھی کر دی کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اللہ اکبر، اتنی اہم چیزیں اتنی. پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر، یہ بخاری کا واقعہ ہے، صحیح البخاری میں ہے، صحیح واقعہ ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، آپ نے اعلان کر دیا ہے یوم عرفہ کے دن قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے. یعنی میں اپنی طرف سے یہ تفصیلات بیان کر رہا ہوں جو ان کی سوچ ہو سکتی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ آرام فرمائیے. اور اس کے ساتھ تفصیل یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علیل ہیں، ان کو یہ تکلیف مت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قلم اور کاغذ لاؤ. دوسرے اصحاب نے کہا دوسرے صحابیوں نے کہا لکھنے، ان کو اللہ کے نبی کو لکھنے دیجئے، یہ نصیحت ہے، لکھنے دیجئے. حضرت عمر نے کہا ان کو تکلیف مت دیجئے، یہ بیمار ہیں. اب یہاں پر دو پاسبلٹیز ہیں. یا تو حضرت عمر بدنیت ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، حالانکہ 23 سال گزر چکے ہیں، پورا قرآن نازل ہو چکا ہے، رائٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نصیحت نبی پاک لکھنا چاہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ تھی، بہت اہم تھی، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یا تو حضرت عمر بدنیت تھے اور ان کی نیت خراب ہوگی اور انہوں نے کہا نہیں یہ پتہ نہیں کیا لکھنے والے ہیں، ان کو یہ لکھنے نہیں دینا بھائی. ٹھیک ہو گیا، چلو. دوسری آپشن یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ حقیقتاً اللہ کے نبی سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ،
आप ठीक हो जाइए, आप अभी बीमार हैं, बाद में नसीहत लिख दीजिएगा, अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। और ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी को कहते थे फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मेरी माँ और मेरे बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। ये अल्लाह के नबी को एक कांटा चुभता नहीं देख सकते थे ये लोग, ये वो लोग थे। दूसरी ऑप्शन ये है, अब हम इन दोनों ऑप्शंस को असेस करते हैं। पहली ऑप्शन जो है कि हज़रत उमर नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह बदनीयत थे, वो चाहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना लिखें। अगर वो ऑप्शन दुरुस्त थी और अगर उसको मान लिया जाए तो अल्लाह के नबी कितने दिन जिंदा रहे? 3 दिन और उसके बाद अल्लाह के नबी को मिंबर पे बिठाया गया। भाई अगर अल्लाह के नबी को रोकना था या उनसे नसीहत नहीं लिखवानी थी या किसी तरीके से उस नसीहत को दबाना था, अल्लाह के नबी कभी भी मिंबर पे ना पहुंचते। मानते हैं आप इस बात को? आप इस बात को मानते हैं? भाई ये इसको शिया कहते हैं जुमेरात की कैटास्ट्रफी या कलामिटी। जुमेरात की कलामिटी उर्दू में क्या कहेंगे? हादसा जुमेरात। हाँ, या उर्दू में कौन सा लफ्ज होगा? कलामिटी का उर्दू में क्या लफ्ज होगा यार? मेरी उर्दू आज जवाब देगी। नहीं, अजाब नहीं, कलामिटी हादसा नहीं, फितना भी नहीं। ये कहते हैं ना एक डिजास्टर। हाँ, हादसा नहीं, हादसा एक होता है एक्सीडेंट। चले, लोग समझ गए होंगे कि शिया कहते हैं कि ये इस्लाम की तारीख में एक सबसे बड़ा डिजास्टर था। हजरत उमर यानी 23 साल नबी पाक ने अपना काम नहीं किया, कुरान नाजिल हो रहा है, घंटों घंटों रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, अपने साहबियों को बिठा के पढ़ा रहे हैं और गदीर खुम पे उन्होंने खुतबा दे भी दिया। अब इन्होंने अभी कौन सी ऐसी चीज थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहते थे? कोई ऐसी चीज थी जो रह गई हो? अल्लाह ताला कह रहे हैं यौम अरफा में, अल्लाह ताला 4 महीने पहले कह चुके हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ और हमने अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी नेमतें तुम पर मुकम्मल कर दी और इस्लाम तुम्हारे लिए दीन चुन लिया। अब इसके बाद 4 महीने बाद भी कुछ रह गया है जो नबी पाक ने लिखवाना था, वो रह गया। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि अगर हजरत उमर अपनी बदनीयती में कामयाब हो गए, जैसे कि अहले तशय्यो दावा करते हैं कि हजरत उमर कामयाब हो गए, भाई उन्होंने नबी पाक को वो नहीं लिखने दिया जो वो लिखना चाहते थे, जो अल्लाह से आया था। अब इस सूरत में सबसे पहले किसकी मुजम्मत हो रही है? हजरत उमर को छोड़ो, पहले हजरत उमर तो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह जालिम जाबिर सब कुछ ठहरे, ठीक हो गया। उनको तो अहले तशय्यो ने मुजरिम ठहरा ही दिया। माय प्लेजर सर, हाउ आर यू? यू ओके? गुड टू सी यू। I need 20 million pounds. 20 million pounds. Pray that I get them, and then you will have some of it. Okay. So, हजरत उमर को तो मुजरिम ठहरा दिया इन्होंने, ठीक है। चलो, अगर हजरत उमर मुजरिम ठहरे, इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला अल्लाह फेल हो गए, अल्लाह ताला फेल हो गए, अल्लाह ने पैगाम भेजा वो नहीं पहुंचा। दूसरी बात यह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस पैगाम को अल्लाह से लिया, अल्लाह से पहुंच गया, अब वो लिखवाना चाह रहे हैं और वो भी नहीं लिखवा सके और वो फेल हो गए, पैगाम नहीं पहुंचा। और अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम पहुंचा दो जो तुम पर नाजिल किया गया, और इनसे मत डरो। कुफार कुरैश की बात हो रही है, इनसे मत डरो, मुझसे डरो, पैगाम पहुंचा दो। अब यहाँ पर अहले तशय्यो दावा ये कर रहे हैं कि हजरत रसूलुल्लाह फेल हो गए, वो हजरत उमर से डर गए और उन्होंने जो एक अहम चीज़ लिखवानी थी वो नहीं लिखवा सके या नहीं लिखी, क्योंकि हजरत उमर गालिब हो गए। और मजे की बात ये, इसमें हजरत अली की भी तौहीन हो रही है। चलो, हजरत उमर तो मुजरिम ठहरे, हजरत अली कहाँ थे? वहीं थे, हजरत अली वहां मौजूद थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। भाई हजरत अली तो मोमिन ठहरे, शेर खुदा ठहरे, फातेह खैबर ठहरे और कातिल इब्न अबिल वुद ठहरे और बदर के मैदान में अपनी तलवार के जोहर दिखाने वाले ठहरे रज़ी अल्लाह। और हम इन सब चीज़ों को मानते हैं, हम शिया स्टोरी नहीं मानते, हम शिया खुराफात को नहीं मानते। वो ये दावा कर रहे हैं कि हजरत अली वहाँ खड़े हैं और नबी पाक नसीहत करना चाह रहे हैं और हजरत उमर इतने गालिब थे
اتنے دہشت گرد تھے, اتنے جو ہیں وہ دہشت ناک تھے کہ وہ سارے ڈر گئے بشمول رسول اللہ اور خاموش ہو گئے. او بھائی یہ کہیں مار نہ دے ہمیں, تلوار نکال کے ہم سب کو اڑا نہ دے. حضرت علی موجود ہیں وہاں پہ. اچھا یہ وہی حضرت علی ہیں جنہوں نے بعد میں بقول شیعہ کتابوں کے حضرت عمر کو اپنے گھٹنے کے نیچے دے دیا. جب حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو ان پہ دروازہ گرایا, بقول ان کے جو جھوٹی کہانی ہے, حضرت علی نے ان کو پکڑ کے اپنے گھٹنے کے نیچے دے دیا اور پھر یہ سوچ کے ہٹ گئے کہ امت کے وسیع تر مفاد کے لیے میں عمر کو چھوڑ دیتا ہوں, تقیہ کر لیتا ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں اپنی بیوی کے قاتل کو. اور بیوی نہیں ہے, کوئی معمولی بیوی نہیں ہے, یہ فاطمہ الزہرا ہیں, یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہیں, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا, یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یعنی اللہ کے نبی کے جسم کے ٹکڑے کو کاٹ دیا جائے اور حضرت علی صرف اپنے گھٹنے کے نیچے دے کے ان کو ہٹ جائیں اور پھر وہ ان کو گھسیٹ کے لے. تو میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کے لیے, میں یہ پوری بات ختم کر لوں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے اٹھایا ہے, بہت اچھا سوال اٹھایا ہے, اور یہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ سب لوگ ڈر گئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر گئے. یہ ساری کہانی جو شیعہ نے اس واقعے کے گرد گھڑی ہے بکواس اور جھوٹ ہے, کیونکہ اس کہانی کو اگر سچ مان لیا جائے تو ایک فطری جو نتیجہ نکلتا ہے, جو ایک عام فہم شخص کے لیے نتیجہ نکلتا ہے, اللہ فیل ہو گئے, محمد رسول اللہ ڈر گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت علی بھی ڈر گئے, اور حضرت عمر جو اتنے بڑے گینگسٹر تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ان کی دہشت کی وجہ سے کوئی بھی نہیں بولا. او خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو, اتنے ظالم نہ بنو, کچھ تو مروت سیکھو غالب, تم پہ مرتے ہیں تو مار ہی ڈالو گے ہمیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اچھا یہ وہی حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ احد کے پہاڑ پہ چڑھ گئے ڈر کے اور بکریوں کی طرح بھاگے. اچھا یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پناہ لی تھی؟ احد کے میدان میں جب رسول اللہ زخمی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ زخمی ہوئے, اللہ کے نبی زخمی ہوئے, ان کے دندان مبارک شہید ہوئے, انہوں نے کہاں پناہ لی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ اسی پہاڑ میں جس پہاڑ میں حضرت عمر, ابو بکر, دوسرے دیگر اصحاب الرسول موجود تھے, اسی پہاڑ میں محمد رسول اللہ موجود تھے. اور ابو سفیان نیچے آئے جب وہ کافر تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ پوچھا کہ افیکم محمد, تم میں محمد ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. افیکم ابا بکر, او ابو بکر تم میں ابو بکر ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. افیکم عمر, کہ عمر تم میں ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد اب اگر میں یہ کہوں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت عمر تو چڑھے تھے اس پہاڑ پہ ڈر کے بھاگ کے, جس طرح شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, کیا حضرت رسول اللہ بھی بھاگ کے اس پہاڑ پہ چڑھے تھے؟ کیا وہ چڑھے تھے کہ نہیں؟ کیا نبی پاک اس پہاڑ پہ چڑھے تھے کہ نہیں چڑھے تھے؟ چڑھے تھے نا, اپنے قدموں سے چڑھے تھے نا. اور چڑھنے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چڑھنا پڑتا ہے نا. اگر اب یہی آرگیومنٹ ہم رسول اللہ پہ اس کا اطلاق کریں کہ بکری کی طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد, یہ شیعہ کفر ہے جس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ حضرت عمر کیونکہ پہاڑ پہ چڑھ کے بھاگ گئے تھے, ان کا یہ دعویٰ ہے. تو نبی پاک کس طرح چڑھے تھے؟ وہاں پہ کوئی لفٹ لگی تھی یا کسی نے ان کو اٹھایا تھا؟ خود چڑھ کے گئے تھے. کیا ان کے بارے میں بھی یہی کہو گے؟ بھائی یہ ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ تھی, انہوں نے اپنی جان بچائی تاکہ وہ ان کفار کا مقابلہ کر سکیں, ٹھیک ہے. اور یہ وہی شخص ہے جس نے بعد میں ایران کی فوجوں کو اور روم کی فوجوں کو شکست دی. تو حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس جیسا بزدل شخص, اس سے سارے ڈر گئے نعوذ باللہ. بقول ان کے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر بزدل تھے کیونکہ احد کے میدان سے وہ جب پہاڑ پہ چڑھے تو بکریوں کی طرح چڑھے. حالانکہ اس آرگیومنٹ کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن نہیں ہوتا, ہم یہ بات نہیں کرتے, ہمارے نزدیک یہ بکواس ہے, ٹھیک ہے. لیکن حنین میں تو ہوا تھا. حنین میں حضرت علی کہاں تھے؟ ان کا مجھے نہیں, حنین میں تمام لوگ کور کے لیے چھپے تھے, بھاگے نہیں تھے علی کے. وہ بھی خاموش ہو گئے کیونکہ جو عمر بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے کہ نبی پاک بیمار ہیں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی ان کو نہیں پتا کہ ان کی وفات ہونے والی ہے. ہاں شیعہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پتا تھا, ان کو یہ بھی پتا تھا کہ انہوں نے کب ان کی شہادت ہونی ہے, ان کی اولاد کی شہادت کب ہونی ہے, سب کچھ پتا تھا, ان کو پتا تھا, ٹھیک ہے. تو جب حضرت علی کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک نے ابھی وفات نہیں پانی اور انہوں نے بعد میں نصیحت کرنی, وہ مان گئے, ٹھیک ہو گیا.
بات ختم ہوگی. تو یہ اتنے اینگلز ہیں نا اس واقعے کے, جن کو دیکھتے ہوئے آپ شیعہ جو کہانی ہے, جو پوری ایک انہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے حضرت عمر کے خلاف, اس سب کو باطل کیا جا سکتا ہے اگر آپ غور کریں نا کہ نبی پاک 3 دن زندہ رہے اور انہوں نے تمام نصیحتیں جو کرنی تھی وہ کر دیں اپنی وفات سے پہلے, بلکہ ان کے آخری الفاظ تک جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہیں. بھائی آخری الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے سوموار کے دن کہے حضرت عائشہ کی باہوں میں, انہوں نے دم توڑا. اچھا یہاں سے بھی شیعہ پورا شیعہ دین باطل ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بقول سورہ تحریم کی جو آیات ہیں ان کے مطابق حضرت عائشہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافرہ ٹھہری اور قرآن نے دھتکار دیا ان کو, اور پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے ان کی باہوں میں دم توڑ رہے ہیں. جانتے ہیں کہ جس عورت کے جسم کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں, میرے آخری جو ایام ہیں یا آخری کچھ لمحے ہیں میں اس عورت کی باہوں میں ہوں. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اس سے انتہا کی محبت تھی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جس کے ساتھ آپ جب مر رہے ہوں, جب آپ کی وفات ہو رہی ہو, جب آپ کا انتقال ہونے والا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے سب سے عزیز لوگوں کو بلائیں گے اور انہیں اپنے قریب لائیں گے اور پند و نصیحت کریں گے. رائٹ, یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ بقول شیعہ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ نعوذ باللہ نفرت کے قابل, قرآن کی دھتکاری ہوئی, قرآن کی کافر قرار دی ہوئی عورت خاتون, ان کی باہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم توڑ رہے ہیں. غلط ثابت کر دو, مجھے غلط ثابت کر دو. جہاں آج اللہ کے نبی کی قبر مبارک ہے وہ کہاں ہے؟ حجرۃ عائشہ. دنیا کا کوئی اسکالر, کوئی مورخ, کوئی ہسٹورین, کوئی آرکیولوجسٹ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ حجرۃ عائشہ میں ہے, حضرت عائشہ کے کمرے میں ہے, اور اسی بستر کے نیچے ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے حضرت عائشہ کی باہوں میں. اور جب وہ ان کی وفات ہوئی وہیں سے بستر اٹھایا گیا اور وہیں قبر کھود کے ان کو دفنایا گیا, کیونکہ حدیث آئی کہ انبیاء کو وہیں دفنایا جائے جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی کتنی اسٹوریاں کہاں کہاں جائیں گے ہم. اب اگلے سوال پہ آتے ہیں. دیکھیں میرا سوال یہ ہے, اب مجھے جو سننے میں آیا, میں نے سنی اسکالر سے بھی سنا کہ حضرت علی کے اوپر جو کہتے ہیں پتہ نہیں 40 یا 60 سال تک بنی امیہ نے لعنت کی. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا حضرت معاویہ کو کیسے پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے امپائر میں لوگ لعنت کر رہے ہیں جمعہ کے خطبے پہ, اور ان کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا. اس کا جواب آپ کیا دیں؟ سب سے پہلے یہ بڑا اچھا سوال کیا میرے بھائی نے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ لعنت کی جا رہی تھی اور حضرت معاویہ کو کیسے نہیں پتا تھا. میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں, حضرت معاویہ کو تو پتا ہو نہ ہو وہ تو ایک علیحدہ سوال ہے, کیا حضرت حسن اور حسین نعوذ باللہ انہیں پتا تھا؟ جواب دے سکتا ہوں؟ آپ بے شک جواب دیجیے. ان کو پتا تھا, اور وہ جہاں تک میں نے سنا وہ جمعے کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے, جبکہ ممبر کے اوپر ان کے جو والد ہیں ان کے اوپر لعنت ہو جاتی تھی, کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ انہوں نے ٹویٹی ساتھ. یہ بکواس ہے, اچھا یہ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ برا وہ حدیث وہاں پہ گالیوں کا لفظ نہیں ہے, وہاں پہ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں پہ حضرت معاویہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا چیز منع کرتی ہے علی پہ سب کرنے سے. وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سب کا مطلب کیا بھائی؟ گالی ہے. سب کا مطلب گالی ہے؟ بالکل نہیں ہے. سب کا مطلب عربی زبان میں سب کا مطلب بہت سارے حقائق کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سب کا مطلب ہے کسی کی تنقید کرنا. حضرت علی کی تنقید کرنا اچھی بات ہے بھائی آپ میں بتاتا ہوں, آپ کے لیے میرے لیے نہیں ہے, 100% نہیں. جب ان کے ساتھی اصحاب الرسول جب آپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے وہ ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کی بات کو نہیں بھی مانتے تھے, ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے تھے. کیا ہم ان اختلافات کو جن کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے, کیا ان کو ہم ان کی آڑ لے کے کیا ان پہ لعنت کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک آپ کے پیرنٹس حیات ہیں, دونوں زندہ ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, آمین. اگر آپ کے پیرنٹس میں لڑائی ہوتی ہے, ہوئی ہے کبھی زندگی میں؟ ہوئی ہے, ہوتی ہے نا, نوک کہتے ہیں نا, نوک جھونک ہو جاتی ہے.
دنیا کے ہر کپل میں ہر جوڑے میں نوک جھونک ہوتی ہے, اور اگر نہیں ہوتی یا تو تسی جھوٹے ہو یا تو تسی جنت چو, اس دنیا چاہی نہیں ہو, یا تو جھوٹ بول رہے ہو یا جنت میں رہتے ہو جہاں نوک جھونک نہیں ہوگی. بھائی اس دنیا میں اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اچھا اب جب بچے چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کو لڑتا دیکھتے ہیں, کیا ایک بچے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ باپ کو یا ماں کو برا بھلا کہے اس جھگڑے کی بنیاد پہ, اس جھگڑے کو بنیاد بنا کے کہے او پیوا, او میرے باپ تیری فلان ایسی کی تیسی؟ اس بچے کو آپ کیا کہیں گے؟ بے شرم نہیں, بدبخت. بے شرم تو بہت ایک پولائٹ لفظ ہے نا, بے شرم تو وہ ہے ہی ہے, وہ بدبخت ہے. اور ایسا بچہ اس کو گھر سے نکال دینا چاہیے. کہیں گے نا بدتمیز, بے شرم, بدبخت. یہ شیعہ جو آج گالیاں نکالتے ہیں حضرت معاویہ کو, ان کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں, مثال یہی ہے, حضرت معاویہ کا مقام, حضرت علی کا مقام, وہ دونوں ہم اثر تھے, ان دونوں نے ساتھ ہی زندگیاں گزاری, وہ کزنز تھے بھائی, کزنز تھے وہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے. ان کے معاملات, ان کے آپس میں جو بھی اختلافات ہوئے ہیں, جو بھی معاملات ہوئے ہیں, ہمیں اگر انہوں نے ایک دوسرے کو خدا نہ خواستہ برا بھلا بھی کہا ہو یا تنقید بھی کی ہو, ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اس تنقید کو ہم اپنی بنیاد بنا کے اس کی آڑ میں ہم ان کو گالیاں دیں. اعوذ باللہ. کیونکہ جس طرح اپنے ماں باپ کی لڑائی میں آپ ایک کو یا دوسرے کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, آپ نے دونوں کا ادب کرنا ہے, دونوں کا, کیونکہ آپ چھوٹے ہو. اور یہ کل کے انڈے بچے جن کو الف بے تے نہیں آتی, قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتے, یہ شیعہ ذاکرین کے جو ممبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو لوگوں کو پٹوا رہے ہوتے ہیں, جو رلا رہے ہوتے ہیں, ان ذاکرین کو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنے آتی. یہ قرآن کی, ان کے سامنے قرآن کھول کے رکھو, یہ قرآن نہیں. یہ مرزا جیلمی جس طرح ہے, یہ مرزا جیلمی آپ کا جو پڑھا, آپ کا جس کو انہوں نے امام بنایا ہوا ہے, یہ مرزا انجینئر, وہ قرآن کھول کے نہیں پڑھ سکتا. نہیں آپ کا نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ کا امام نہیں. یہ مرزا جیلمی ان کا ایک انڈا بچہ ہے, انہی کا انڈا بچہ ہے. میری بات سنیں, میں بتا دوں, انہی کا انڈا بچہ ہے, وہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ پروپیگنڈا وہ انہی کا کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, اس طبقے کے لوگ وہ قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے, اور جو ان کا دفاع کرے گا, ان کی چاکری کرے گا, ان کی وکالت کرے گا, وہ بھی اللہ اس کو بھی قرآن سے محروم کر دیں گے, قرآن سے محروم کر دیں گے. او بھائی سب کے خلاف بولے, جب اور جھوٹ بولتا ہے نا, ہاں جھوٹ بولتا ہے. اہل حدیث کے خلاف اس کو ایک ہی پوائنٹ ملا ہوا ہے کہ یہ معاویہ کی جو ہے نا بہت وہ کرتے ہیں, کیونکہ ہاں, اور اس کے علاوہ اس کے پاس وہ خود کہتا ہے وہ اہل حدیث کے بارے میں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک, ہاں تو نہیں ہے نا, نہیں ہے وہ نفرت. میں آپ کو کیا بتاؤں, میری کو نہ مرزا انجینئر نے میری زمین ماری ہے, نہ وہ اس قابل ہے کہ وہ میری زمین مار سکے. وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتا, وہ اپنے ڈبے سے باہر نہیں نکل رہا. بھائی میں کہاں کھڑا ہوں, کہاں کھڑا ہوں. او بھائی ویزا بھی میں لگوا دوں گا اس کا, میں ویزا بھی لگوا دوں گا اس کو. او ویزے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود جو جانے کے لیے تیار ہوں. کتنے لوگ جا چکے ہیں. اچھا میری بات سنیں, ایک آدمی جو ڈبے میں بند ہے اور وہ کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا, کسی عالم سے, وہ جرنلسٹ, اپنے من پسند جرنلسٹ سامنے بٹھاتا ہے, اپنے چمچے, اپنے فینس, اور ان کو انٹرویو دیتا ہے. چلے ہم یہ بات کہیں اور لے گئے, یہ شخصی میرا مسئلہ یہ ہے. یہ دیکھیں, میں بھی آپ کو بٹن کھول, میری بات سنیں, میری بات, او بھائی میں, آپ میری پروفائل سے واقف ہیں, ٹھیک ہے. یہ لندن ہے, یہاں پر سٹیبنگز ہو چکی ہیں, یہ سپیکرز کارنر میں لوگوں کو چھریاں لگی ہیں یہاں پہ, اس جگہ پہ. بھائی یہ او بھائی میری بات, یہ میں آپ کو تھوڑا سا جلوہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں, یہ چھاتی میری ننگی ہے, کوئی بلٹ پروف ویسٹ, میں نے بلٹ پروف ویسٹ نہیں پہنی. اب میں سارا ننگا ہو کے آپ کو نہیں دکھا سکتا, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں میں نے نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا, میں نے بنیان بھی نہیں پہنی ہوئی, ٹھیک ہے. میں ایسے ہی آتا ہوں سپیکرز کارنر, اور ایسے ہی کھڑے ہو کے اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں اور دعوت کا کام کرتا ہوں. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. جس گولی پہ
जिस छुरी के ब्लेड में मेरा नाम लिखा है उसको मैं पाताल की गहराइयों में से भी घुस जाऊं, वहां भी घुस जाऊं तो वहां से भी टाल नहीं सकता। ये मेरा अकीदा है, ये मेरी तौहीद है। लेकिन मिर्जा इंजीनियर वो डब्बे में छुपा हुआ है, फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा उस पाइप से, उसको कहीं बाहर निकले, सामना करे लोगों का, मर्दाना वार अली का नाम लेता है, हजरत हुसैन का नाम, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी ये खड़े हैं, ये हुसैनी हैं, हम हजरत हुसैन के मानने वाले हैं। जो एब्सोल्युटली अदनान नो 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 आप यूके में है ना, वो लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क में ओ भाई पाकिस्तान 6 हमले हो चुके हैं, आप आगे से आगे कहते हैं कि वो क्या कहते हैं वो बाहर निकले ताकि उसको कोई गोली मार देगा। ना निकले अपने डब्बे में ही बंद रहे, दरवाजा खोल दे, हमें आने दे, हमें कैमरे लेके आने दे, अपने डब्बे में ही रहे, अपने गनमैन साथ खड़े कर ले, अगर कहेगा तो मैं गनमैन ला के दे दूंगा उसको, वो उसको गोली नहीं मारेंगे उसको गोली नहीं मारेंगे। ओ भाई ये बातें करना कैमरे के सामने खड़े होके यहाँ पे कमरे में बंद, अगर मैं कमरे में बंद होता, ये करना ये बहुत इजी है, यो करना बहुत इजी है। बातें कर रहे हैं आप, ओपनली जाके पाकिस्तान में ऐसे बातें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ, जैसे आप शियों के बारे में बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि क्यों? काफिर हैं, ये है उधर, ओ भाई आपके ऊपर वो सेक्टेरियन पर्चा लग जाएगा। मैं, इधर आपकी आजादी है, इसलिए आप इधर आके इतने खूब से बातें कर सकते हैं। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में वो आजादी नहीं है। मेरी बात सुने, सीधी सी बात है। पाकिस्तान में देखे ये सब बहाने यूरोप में फ्रीडम है, देखो पाकिस्तान में लोगों ने इसको यहाँ तक कहा है कि अपने गनमैन खड़े कर, 2 नहीं 3 नहीं 4 खड़े कर ले भाई, और अपने कैमरे लगा, हमारा एक कैमरा आने दे और हमारे सवालों के जवाब दे। और वो एक इंतहाई बुज़दिल इंसान है और उसका कोई ताल्लुक नहीं हक से या हक को बयान करने से, क्योंकि बुज़दिल लोग हक बयान नहीं कर सकते। बात असल में ये है कि हम अपने मौजू पे वापस आते हैं। मौजू ये है कि ये जो सारी तमाम कहानियाँ हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ घड़ी गई हैं कि वो हज़रत अली पे जो है वो लानत करवाते थे, बिल्कुल झूठ है। हमें कोई साबित कर दे सही रिवायात से। एक मिनट सुन लें, हम साबित क्या करना है? ये क्या करते हैं ड्रामे, ये लाते हैं रिवायात जो वेग हैं, जिनमें अल्फाज गालियों के नहीं हैं, जिनमें ये नहीं लिखा कि कौन सी बात कैसी बात की जा रही थी, उसमें लिखा है कि नबी हज़रत अली पे तनकीद होती थी। ठीक है, हमें सही रिवायत से, एक मिनट सुन लेना, सुन ले, हज़रत अली के ऊपर अगर कुछ लोग तनकीद करते थे, ठीक है, वो जाने अल्लाह जाने। नहीं क्या मतलब अस्तगफिरुल्लाह? क्या हज़रत अली नबी थे? नहीं क्या हज़रत मेरी बात सुने ना, क्या मेरी बात सुने, क्या हज़रत उमर के बारे में इख्तिलाफ राय जाहिर करना कुफर है? एक मिनट सुन लेना, क्या हज़रत उमर के साथ इख्तिलाफ राय करना एक मुसलमान के लिए कुफर है? नहीं है ना। क्या नबी के साथ इख्तिलाफ राय करना कुफर है? कुफर है। बस अब बात सुन लें, क्या हज़रत अली, सुन लेना, हज़रत अली के साथ इख्तिलाफ राय करना इस्लाम में कुफर नहीं है। शियों के हाँ कुफर है, क्योंकि वो हज़रत अली को इमाम मासूम मानते हैं, अंबिया से अफजल मानते हैं और खुदा का दर्जा तक दे चुके हैं। ओके, जो उनको कहते हैं ना खुदाई सिफात हज़रत अली के पास हैं, मुश्किल कुशा हैं और मदद करने वाले हैं। या अली मदद, यानी या अल्लाह मदद कहना ज़्यादा आसान है या अली मदद से, लेकिन वो या अली मदद ही कहेंगे। मसला ये है कि यहाँ पर मसला आपने ये समझना है कि वो लोग हम असर थे, हम नवा थे। ओके, दे वर टुगेदर इन द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, दे फॉट बैटल्स टुगेदर। उन लोगों ने जंगें साथ लड़ी थी कुफर के खिलाफ। भाई, उनका आपस में एक दूसरे के खिलाफ तनकीद करना वो कुफर नहीं है, वो बुरा नहीं है। उसकी वजह क्योंकि वो आपस में हम असर थे, वो कजन्स थे, उनके रिश्ते थे, उनके नाते थे, वो एक दूसरे को बेहतर समझते थे हमसे। हम नहीं कर सकते, हमें हक नहीं पहुंचता कि हम उनको बुरा भला कहें। अगर आप ये ब्लड विदाउट फ्यू वाली बातें कर रहे हैं कि अगर बस ब्लड से रिलेटेड हो तो इसका मतलब कुछ कह नहीं सकते। नहीं भाई, मेरी बात सुने ना, मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि अगर हज़रत मुआविया हज़रत अली पे तनकीद करते हैं और अगर हज़रत अली हज़रत मुआविया पे तनकीद करते हैं, हमें कोई हक नहीं पहुँचता कल के बच्चों को कि हम उन्हें मारज़ इल्ज़ाम ठहरा के उनके खिलाफ बातें करें। वो आपस में बेहतर जाने। उनका हज़रत अली ने बोल दिया मेरा फैसला अल्लाह के यहाँ होगा, मेरे और मुआविया के दरमियान फैसला अल्लाह क्या होगा। आप फैसला करना है। ओ भाई नहीं, और मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। अली ने कहा था कि मेरी जो जंग हुई थी ये सिर्फ लोगों
لوگوں کے ساتھ. میرا امید ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے سامنے جنت میں ہوں گے. یہ آپ سب لوگ گواہی دے دیں, یہ بیئر نہیں ہے. سب لوگ گواہی دے دیں یہ بیئر نہیں ہے. یہ یہ بیئر تو نہیں ہے نا جی, بیئر تو نہیں ہے نا. وہ یہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. کل کو میری تصویر لگا دیں کہ عدنان رشید بیئر پی رہا ہے. لیکن میرے اور معاویہ کے درمیان ابھی اللہ میاں فیصلہ کرے گا. تو اس کا مطلب حضرت علی نے حضرت معاویہ کو نہیں چھوڑا, انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہونا ہے. اس کے بارے میں کس کے بارے میں؟ کہ حضرت علی نے کہا کہ میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ ہونا ہے. کون کرے گا, کون کرے گا؟ اچھا آپ سن لیں, مزے کی بات یہ ہے, حضرت علی کتنی بڑی شخصیت ہے رضی اللہ عنہ, کرم اللہ وجہ, شیر خدا, اسد اللہ الغالب. اور یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم میں دل سے کہہ رہا ہوں, ہماری جو محبت حضرت علی کے لیے ہے نا, وہ یہ شیعہ کبھی اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہماری محبت کرپٹ نہیں ہے. ہماری محبت سنسیئر ہے, صاف ہے, شرک سے پاک ہے, شرک سے پاک ہے. جو ملاوٹ والی محبت ہے نا, وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں کے حالات دیکھ لیجئے آپ, ٹھیک ہے, ان کے اعمال سے دیکھ لیجئے. حضرت علی کتنی بڑی شخصیت ہے. جب ایک اتنی بڑی شخصیت آپ کو کہہ رہی ہے کہ میرا فیصلہ اللہ کرے گا, او بھائی تمہیں کس نے باپ بنایا ہے کہ تم جج بن جاؤ؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میرا اور معاویہ کا فیصلہ اللہ کرے گا, تو یہ مرزا جیلمی اور یہ شہنشاہ نقوی اور یہ سارے انڈے بچے جو پاکستان میں ہیں یا بغداد میں ہیں یا ایران میں ہیں یا لبنان میں ہیں, تمہیں کس نے باپ بنایا؟ تمہیں کس نے باپ بنایا ہے؟ حضرت علی سے بڑے سمجھدار, با علم, با وقار, با وسوخ شخصیت کوئی ہے آج کے دور میں؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا معاملہ, میرا اور معاویہ کا معاملہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, یہ ان بچوں کو, انڈے بچوں کو کس نے باپ بنایا ہے؟ اچھا میں ایک منٹ سن لیں. اچھا میری بات ختم نہیں ہوئی. Can we move these cameras behind a bit? Sorry guys, just lift them as they are. Okay, lift them as they are. میں یہ شور سے دور ہونا چاہتا ہوں. Yeah, just yeah. Yes, Alhamdulillah, Allahu Akbar. With their own book. Alhamdulillah, very good. I said if Muawiyah is kafir, how can Hassan say someone who is kafir Give to bay'ah. leave the Muslims? Yes. Come on, it doesn't make sense. خلاص, over, game over. He says الفئة الباغية is kafir. فئة باغية, Allah said وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بينهم. فإن بغت. المؤمنين, Allah calls them mu'minin. Okay. This guy Okay. is finished, man. Walaikum salam. We came all the way from Belgium to speak Skåne because we were very interested. We love Why the did you videos. spend so much money to come and see us here? No, also family. So, Alhamdulillah, Allah bless you. so is it no problem if we take a picture together? Yeah, you can. So میں کیا بات کر رہا تھا, اس میں یہ دیکھیں یہ ٹیڑھا ہو گیا تھا. سوری, اس کو سیدھا کرنا ہے, اس کو سیدھا کرنا ہے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت علی نے یہ فرما دیا کہ میرا معاملہ, اچھا مزے, میں جو اگلی بات کرنے والا تھا, حضرت علی کے درمیان اور حضرت معاویہ کے درمیان اللہ نے فیصلہ کر دیا, نہیں حقیقت میں کر دیا. اب میں یہ دعویٰ کرنے والا ہوں, ایک تو حضرت علی نے اپنی حیات میں یہ بات کر دی, اپنی حیات میں, اپنی زندگی میں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. ہوگی بات. اب اس کا نہیں, میں بتاتا ہوں نا کیسے ہوا. میری بات تو, او بھائی میری بات تو سنیں نا آپ, کیسے ہوا فیصلہ کیسے ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو میرے اور معاویہ کے درمیان معاملہ ہے, یا اللہ تو اس کا فیصلہ کر. اللہ نے فیصلہ کر دیا. میں بتاتا ہوں یہ حضرت علی نے بات کب فرمائی تھی اپنی زندگی میں؟ صفین کے بعد. ٹھیک ہو گیا. حضرت علی کے نزدیک ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا, ایک قتل و غارت ہو گیا, بڑے لوگ مارے گئے اس جنگ میں, جس وجہ سے مارے گئے, لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حضرت علی نے صفین کی وجہ سے کہا میرا اور معاویہ کا معاملہ اللہ حل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب حضرت علی نے یہ فرما دیا اپنی زندگی میں. اب حضرت علی کو شہید کیا گیا. ابن ملجم جس نے آ کے حضرت علی کو شہید کر دیا, حضرت علی شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہو گیا. حضرت علی کے بعد آئے حضرت حسن.
جن کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی انہیں خلیفہ بنایا گیا، اور پھر حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان کیا ہوا؟ بیعت بھائی، صلح نہیں، صلح تو ایک کافر کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ شیعہ جو گیم کھیلتے ہیں نا اہل تشیع، صلح ہی ہوئی تھی، وہ صلح اس لیے کرتے ہیں کہ جو بیعت کا لفظ ہے نا اس کو چھپا دیا جائے، اس کو ڈھانک دیا جائے، لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ وہ بیعت تھی بھائی، بیعت، جب بیعت ہو گئی تو صلح بھی ہو گئی۔ صلح کے بغیر تو بیعت ہو ہی نہیں سکتی، بیعت کے بغیر صلح نہیں ہو سکتی۔ میں بتاتا ہوں، ایک منٹ آپ کو، بالکل آپ بولے، چلے بول آپ، میں پہلے بات، میری بات ختم ہو لیں۔ دیکھیں جب حضرت حسن نے بیعت کر لی نا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں کیوں نہیں۔ بیعت آپ سے بالکل صحیح ہے، بیعت ہوئی اس کا، لیکن کیا حضرت حسن نے بیعت اس لیے کی کہ تاکہ اس کے بعد کیا حضرت حسین کو شہید کیا جائے کربلا میں، انہوں نے اس لیے بیعت کی تھی؟ میرا سوال یہ ہے۔ حضرت معاویہ نے، نہیں ناٹ ہم، ڈونٹ گیٹ ہم ان دا کیمرا، ڈونٹ گیٹ ہم، نہیں اس کا کیمرا آن نہیں ہے، اس کا کیمرا آن نہیں ہے۔ ابھی بہت شور پڑ گیا یہاں پہ۔ یا وہ جو صلح کی تھی اس میں حضرت حسن نے کیا کہا تھا کہ یہ اپنا سکسیسر حضرت معاویہ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہی ہے نا؟ ہاں جی، انہوں نے اس کو بریک کیا، کیوں تو کیا کیا تھا؟ کہ انہوں نے صلح میں لکھا تھا، بیعت میں کہاں لکھا تھا؟ صلح حسن، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے؟ اچھا اس کے ڈفرینٹ ہے نا، آپ دیکھیں۔ نہیں، کسی بھی صحیح روایت میں صلح کی شرائط موجود ہیں؟ ایک سمپل سوال ہے، نہیں میرا سوال سنیے، کسی بھی صحیح روایت میں صلح کی شرائط موجود ہیں؟ مجھے سیدھی سی بات نہیں پتہ۔ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو یہ سب گپ شپ ہے، یہ سب گپ شپ ہے۔ یہ کسی میں 4 ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں پتہ نہیں کتنی ہے۔ اتنا اختلاف ان روایات میں کہ ان کو آپ مان ہی نہیں سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے، بیعت جو ہے نا وہ مسلم ہے، وہ ثابت ہے، وہ اس کا کسی کا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا، شیعہ ہو یا سنی ہو۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی۔ ایک رجال الکشی میں روایت ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اور قیس بن سعد بن عبادہ نے، تینوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی۔ اب بیعت کافر کی جا سکتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ کیا گیم کرتے ہیں؟ یہ صحیح مسلم کی روایت نکالتے ہیں، کہتے ہیں کتاب الامارہ میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے بعد ایسے آئیں گے حکمران جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ان کے دل شیاطین کے ہوں گے، لیکن اگر وہ تمہیں کوڑے بھی ماریں تو صبر کرو۔ یہ تو اہل حدیث بھی بڑے اس کو۔ اچھا، یہ اتنے دجال لوگ ہیں کہ یہ ایسی روایت آئسولیشن میں پڑھ کے لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایسے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ جو شخص ہے جس کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں یہ کافر ہے، تو کافر کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ بکواس ہے، کیونکہ اسی کتاب الامارہ میں صحیح مسلم میں روایات ہیں کہ تم اپنے امراء کی اطاعت کرو جب تک تم ان سے کفر بواہ، صریح کفر، بالکل صاف کفر نہ دیکھ لو۔ اگر وہ کفر کریں تو ان کی اطاعت سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر، اسی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، اسی باب میں ہے۔ یہ اتنے دجال ہیں کہ یہ ایک حدیث پڑھیں گے، کہیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل شیاطین کے ہوں گے اور وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، اگر تمہیں کوڑے مارے ان کی اطاعت کرو۔ اب وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کافر ہے، کافر کی اطاعت۔ کہاں لکھا ہے حدیث میں وہ کافر ہیں؟ وہ فاسق ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ فاسق ہوں گے، یہ گناہگار ہوں گے، یہ حکمران جو ہوں گے یہ فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گناہگار ہوں گے، ان کے دل شیاطین کے ہوں گے، کافر نہیں ہیں۔ کیونکہ اسی باب میں کتاب الامارہ میں صحیح مسلم میں احادیث ہیں جہاں نبی پاک نے نشاندہی کی ہے کہ جب کوئی حکمران کفر کرے اس کی اطاعت سے نکل جاؤ، اس کی اطاعت تم پہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ بہانہ کہ حضرت علی کا حضرت ابوبکر کی بیعت کرنا اس حدیث کے تحت تھا، حضرت حسن کی بیعت کرنا معاویہ کے ساتھ اس حدیث کے تحت تھا، بکواس ہے اور دجل اور فریب ہے۔ یہ پوری سٹوری کو چھپانا ہے، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میرا گلا بھی پھٹ گیا اب، تو انشاءاللہ میں تھوڑی بریک لوں گا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہیلپ کی ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ پیغام پہنچے گا انشاءاللہ اردو زبان میں۔ ہم چاہیں گے اس پیغام کو پہنچائیں
اور اگر کچھ اور کویشچنز ہوئے تو ہم وہاں کرسی پہ تھوڑی دیر میں بیٹھیں گے. اگر آپ کے کچھ اور کویشچنز ہیں وہاں پھر دوبارہ یہ ایک اور Q&A سیشن کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.